الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، علماء ذی وقار، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم پور کی جامع مسجد میں آج ہم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت تقریب میں بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ خوبصورت مسجد اور پرذوق اہتمام انصرام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے، جن احباب نے، جن نوجوانوں نے اس تقریب کو سجانے میں حصہ لیا، خالق کائنات ان کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، میلاد شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے یاد کر کے خوش ہوتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ کلام مجید سے ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس پر مختصر بات کروں گا۔ ہمارے مہمان خطیب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب بھی ہوگا میرے بعد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور کتاب مبین روشن کتاب۔ خالق کائنات نے یہاں اپنے پیارے حبیب کی آمد کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ میرا محبوب نور ہے۔ حضور اللہ کا نور ہیں، لبادہ بشریت میں تشریف لائے۔ آپ کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ دو چیزوں کا ذکر ہوا اس آیہ پاک میں، اللہ کا نور اور کتاب۔ معلوم یہ ہوا اگر اللہ کے نور کے بغیر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کوئی کتاب پڑھنا اور سمجھنا چاہے تو یہ اس کے بس کا روگ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے قرآن پڑھے گا تو تب بات بنے گی، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن تو پڑھنے والے گمراہ، بہت سوں کو یہ گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جن کے دل سینے رسول اللہ کی محبت سے خالی، ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، میں عذاب بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا۔
یہاں آج کی ضرورت پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس پٹی پر ماہ ربیع الاول شریف میں مجھے پہلی مرتبہ اس ربیع الاول شریف میں گفتگو کا موقع مل رہا ہے، چونکہ میں ملک سے باہر تھا، تو میں آج کی ضرورت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں عذاب بن کر نہیں آیا، رحمت بن کر آیا ہوں۔ کس کے لیے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیارے حبیب ہم نے سارے جہانوں کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے، اسلام کا نام بھی لے، شریعت محمدی کے نام پر مسلمانوں کے گلے کاٹے، مسلمانوں کو بمبوں کے ذریعے، زندہ مسلمانوں کو بمبوں کی آگ میں جلائے، مسلمانوں کی میتوں کو قبروں سے نکال کر ان کی بے حرمتی کرے، اور یہ سارا اسلام کے نام پر کرے، آپ خاموش رہیں۔ دنیا، اب تو یہ پوری دنیا ایک گاؤں کی مانند ہے، اس محلے واقعہ ہوا، دوسرے محلے پہنچ گیا، یہاں پاکستان میں کوئی واقعہ ہوا، دنیا کے دوسرے کونے میں اسی وقت پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ خاموش رہے، دنیا یہ سمجھے گی اسلام اسی کا نام ہے۔ مسلمانوں کے گلے کاٹنا، مسلمانوں کو بمبوں کے ذریعے اڑانا، یہی اسلام ہے۔ اے میلاد منانے والوں، نبی رحمت کا پیغام ہم دنیا کو پہنچانا ہے اور بتانا ہے، ہمارے آقا رحمت بن کر آئے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو حضور کی رحمت کو تقسیم کرے، حضور کے امن کے پیغام کو لے کر چلے۔ آگ لگانا، گلے کاٹنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ ہاں گلے کاٹے گئے، کاٹنے والا یزید اور یزیدی تھے، جن کے کاٹے گئے وہ حسین اور حسینی تھے۔ ہاں آگ لگائی گئی زندہ مسلمان کو جلانے کے لیے، اور بڑے مسلمان کو۔ آگ لگانے والے مسلمان نہیں تھے، آگ بھڑکانے والا نمرود اور نمرودی تھے، اور جس کے لیے آگ بھڑکائی گئی تھی وہ بڑے مسلمان جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ تو آگ لگانا، آگ میں مسلمانوں کو زندہ جلانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ان کے جبوں اور داڑھیوں اور پگڑیوں پہ نہ جاؤ، یہ اسلام نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے کریم آقا 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ رستے میں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ جب 10,000 کے لشکر پر، ازدحام پر کتیا کی نظر پڑی، بچے بھاگنے لگے، کتیا بھونکنے لگی، بچے اپنی ماں کے جسم کے نیچے چھپنے لگے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا آؤ یہاں اس کتیا اور اس کے بچوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جب تک یہ 10,000 کا لشکر گزر نہیں جاتا تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، کہیں بے دہانی میں کتیا کے بچوں کو کوئی کچل نہ دے، اس کے بھونکنے کو سن کر کوئی اسے کینکری اور پتھر نہ مار دے۔ جب تک 10,000 کا یہ لشکر گزر نہیں جاتا اس وقت تک تو اس کتیا اور اس کے بچوں کی رکھوالی۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی، جس دین میں، جس اسلام کے بانی میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ کتیا کے بچوں کی اتنی رکھوالی کریں، اتنی حفاظت کریں، اتنا احساس کریں، اس نبی کو
انسانوں پھر مسلمانوں کے بچوں سے کتنا پیار. اور جب یہ دہشت گرد چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑے بازاروں میں جاتے ہیں اور بمبوں کے ذریعے اڑا دیتے ہیں، گنبد خضرا میں رسول اللہ کتنے دکھی ہوتے ہوں گے. اور حضور نے فرمایا تھا الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، صرف مسلمان نہیں، صرف انسان ہی نہیں، جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ خدا کی مخلوق ہے. اور فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کنبہ تو اولاد کو کہتے ہیں، کنبہ تو گھر والوں کو کہتے ہیں، ماں باپ سارے گھر کے جو افراد ہیں ان کو کنبہ کہتے ہیں. تو خدا تو باپ سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا. تو پھر معلوم کیا ہوا، اللہ اولاد سے تو پاک ہے، پر صاحب اولاد کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے کئی گنا اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے، کئی گنا بڑھ کر. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ گھر کے سربراہ سے محبت کریں اور اس کے کنبے سے دشمنی رکھیں، یہ بات سمجھ آتی ہے؟ نمازیں پڑھے بندہ، محراب پڑھ جائیں اس کی پیشانی پر سجدے کر کر کے، تہجدیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی عبادت کر کر کے اس کی مخلوق پر ظلم کرے، اسے ستائے، تو بتاؤ اس کی یہ محبت قبول ہوگی؟ نہیں. محبت اس کی قبول ہوگی جو اس کی مخلوق کو راضی رکھے، اس کی مخلوق کی حفاظت کرے. اور یہ بات یاد رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس امن کے پیغام کو اگر ہم دنیا تک نہ پہنچائیں تو ہم مجرم ہیں، کیونکہ اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. اگر ہم خاموش رہیں تو ہم خاموش تماشائی ہوں گے. اور سنو، اسلام کیا ہے؟ لشکر اسلام گزر رہا ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، امیر لشکر نے حکم دیا کہ اب سفر شروع کیا جائے. خیمے اکھیڑے جانے لگے. ایک خیمے میں امیر لشکر کی نظر پڑی، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں. کبوتری نے خیمے کے اندر انڈے دیے ہوئے ہیں. امیر لشکر نے، فوج کے سپہ سالار نے کہا سنو، اس خیمے کو نہیں اکھیڑنا جب تک کبوتری کے انڈوں سے بچے نہ نکل آئیں اور یہ بچے اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں، اور اڑنے کے قابل ہو کر جب تک اڑ نہ جائیں یہاں سے یہ خیمہ نہیں اکھیڑنا. جس اسلام میں کبوتری کے بچوں کا اتنا احترام اور خیال ہو، وہاں انسان کے بچوں کا کتنا خیال ہوگا. اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ جلائی گئی. ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر اس آگ پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. آپ ہی بتائیے، جس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، چڑیا کی چونچ کا پانی کا قطرہ اسے کیا بجا سکتا تھا؟ ارے پگلی کیا کر رہی ہو؟ کہا آگ بجا رہی ہوں کہ جناب ابراہیم کو جلا نہ سکے. چڑیا کی چونچ کا پانی کا قطرہ نارے نمرود کو بجا تو نہ سکا. جب تاریخ لکھی گئی، چڑیا جناب ابراہیم کے حمایتیوں میں اس کا نام آ گیا. چڑیا کا جناب ابراہیم کے حمایتیوں میں نام آ گیا. اور چھپکلی جسے ہم اپنی پنجابی میں کوڑ کلی کہتے ہیں، وہ پھونکے مار رہی ہے نارے نمرود کو. ارے پگلی کیا کر رہی ہو؟ کہا بڑکا رہی ہوں اس آگ کو. بھلا تیری پھونکوں سے یاد کیا بڑکنی ہے؟ وہ تو پہلے اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگی آگ بھڑکا رہی ہوں تاکہ خاکم بدہن جلدی جناب ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دے. چھپکلی کی پھونکیں آگ کو بھڑکا تو نہ سکی. جب تاریخ لکھی گئی، چھپکلی کا نام جناب ابراہیم کے دشمنوں میں آ گیا. آج پاکستان میں بھارت سے آگ لے کر، امریکہ کے حرامی بچے اسرائیل سے آگ لے کر، ان کے بم بارود یہاں لا کر مسلمانوں کو، زندہ مسلمانوں کو اڑایا جا رہا ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان
کو غیر مستحکم اور پاکستان کو توڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ آگ لگا رہے تھے، آگ لگانے والے کون تھے؟ آگ بجھانے والے کون تھے؟ آگ لگانے والوں کے حمایتی کون تھے اور آگ بجھانے والوں کے حمایتی کون تھے؟ آج اگر آپ خاموش رہیں گے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے اس میں وہ کردار ادا کیا جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان بناتے وقت کردار ادا کیا تھا۔ کیوں کہ ہمارے بڑوں نے بنایا تھا اور ہم نے اسے بچانا ہے۔ اور وہ اب اگر کوئی چھپتا پھرے، تاریخ نہیں بدلتی۔ جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا تو دیوبند مسلک کے بہت بڑے سیاسی اور مذہبی رہنما مولوی فضل الرحمان کے باپ مفتی محمود نے کہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ پاکستان کے جو مخالف تھے، جو یہ کہتے تھے ہم پاکستان کی بے نہیں بننے دیں گے، پے نہیں بننے دیں گے، بھلا وہ پاکستان کو بچائیں گے؟ ہم اس ملک کے لیے بڑے جذباتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہاں میلاد کے جلسے ہوں گے، یہ ملک ہے تو یہاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہوگی، یہ ملک ہے تو یہاں تحفظ ناموس رسالت کی بات ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ یہ ملک نہ رہا تو پھر ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ہم نے دہشت گردوں کو، ان اسلام کے اور پاکستان کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور الحمدللہ اس مرتبہ میلاد شریف کے ذریعے اب دنیا کو یہ خبر ہے کہ یہ جو میلاد منانے والے لوگ ہیں یہ پرامن ہیں، دنیا کو یہ خبر ہے۔ اور آپ لوگوں نے، مسلمانوں نے میلاد 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں کثرت کے ساتھ شامل ہو کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ ہیں اسلام کے حامی، یہ ہیں پاکستان کے حامی۔ اور میں نے اس مرتبہ عربوں کے درمیان 12 ربیع الاول کے جلسے اور جلوس میں وقت گزارا۔ 2-3 ملکوں کے سوا، یہ سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارات کی چند ریاستیں، ان کے سوا پوری دنیا، پورا عالم اسلام، تمام اسلامی ملک اور بالخصوص تمام عرب ممالک میں سرکاری سطح پر میلاد رسول اور جلوس منائے اور نکالے جاتے ہیں۔ اب یہ رکنے والا نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ میں حیران ہوں، ہم مسلمان ہیں نا، اللہ نے فرمایا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ مسلمان کون ہے؟ اللہ کی جماعت۔ ہماری پارٹی کون سی ہے اور اس پارٹی کے سربراہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بانی و سربراہ کون ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی والے جب ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ آتی ہے تو مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ 10 پپلیے الگ کھڑے ہو گئے، وہ کہ نہیں جی ہم نہیں سالگرہ منائیں، ہم بھی بھٹو کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی پپلیے ہیں، پر ہم نے سالگرہ نہیں کرنی؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی اخبار میں پڑھا؟ سالگرہ کا مطلب کیا ہے؟ ولادت کے دن۔ سالگرہ کو عرب میں، عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ میں 2002 میں عراق میں گیا تو وہاں صدام حسین کی سالگرہ تھی، تو بینر لگے ہوئے تھے میلاد لقائد صدام حسین۔ تو سالگرہ کا مطلب کیا ہے؟ میلاد۔ تو پیپلز پارٹی والے، مسلم لیگ والے نواز شریف کی سالگرہ کریں، ان کے درمیان اختلاف نہیں، بڑے اختلاف ان کے درمیان، آپس میں جھگڑے ہیں، لڑتے بھی ہیں، کھانے پہ لڑ پڑتے ہیں، پر اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آج بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے، ہم نے نہیں منانی۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے حزب اللہ پارٹی کے، اللہ کی پارٹی کے کیسے کارکن ہیں؟ نبی کے میلاد کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ، ولادت کے تذکرے، یہ الگ ہو کے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو میلاد نہیں مناتے۔ صرف یہی نہیں، اگر میں یہ کہوں
کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو جتنے اپنے بانی جماعت سے محبت ہے، ان کو تو رسول اللہ سے اتنی محبت نہیں۔ جتنی مرضی دشمنی ہو، ان کی آپس میں اختلاف ہو، کبھی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہو، اس پر کسی پیپلز پارٹی کے دوسرے بندے نے فائرنگ کی، کہتے نہیں وہ جھگڑے الگ ہیں، آج ہمارا قائد ہے، اس کی سالگرہ ہے، اس پہ ہم سب متفق ہیں۔ پر ان بدبختوں کی بدبختی کی انتہا، انہوں نے رسول اللہ کے میلاد میں خوشی منانے والے جلوس میں شامل نوجوانوں پر فائرنگ کر کے ان کو لہو لہان کر دیا، اور ڈی آئی خاں میں 11 نوجوانوں پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور فیصل آباد، غلام محمد آباد میں کئی لوگوں کو انہوں نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ میں اس دن طرابلس میں تھا، لیبیا کے شہر طرابلس میں، بی بی سی کے ذریعے ہمیں وہاں، یہ دوسرے چینل تو وہاں پہنچتے تھے، بی بی سی کے ذریعے ہمیں خبر ملی کہ میلاد شریف کے جلوس پہ پاکستان میں فائرنگ ہوئی ہے اور کچھ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ہمیں عرب پوچھنے لگے لوگ کس نے فائرنگ کی ہے، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے میلاد رسول پہ فائرنگ کی، میلاد رسول کے جلوس پہ فائرنگ کی ہے؟ ہمارے سر شرم سے جھک گئے، ہم ان کو بتانے پہ مجبور تھے فائرنگ کرنے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور فائرنگ کہاں سے ہوئی؟ کسی سینما سے، کسی کنجر خانے سے کہ چلو ہم سمجھتے ہیں یہ دشمن ہے دین کے؟ نہیں، فائرنگ کہاں سے ہوئی؟ اس جگہ سے جس کو یہ مسجد کہتے ہیں، ضیاء اللہ قاسمی سپاہی صحابہ کا سربراہ، اس کی مسجد جہاں اب اس کا بیٹا زاہد قاسمی خطیب ہے، فیصل آباد میں اس مسجد سے میلاد رسول کے جلوس پہ فائرنگ ہوئی۔ تو ہم کیوں نہ بے نقاب کریں گے یار؟ کوئی دنیا کی پارٹی، کوئی سیاسی پارٹی، وہ اپنے قائد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ سالگرہ ہے، سارے اختلاف مٹ گئے، اس بات پہ سب متفق ہیں کہ ہم اپنے قائد کی ولادت پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ان کو خوشی نہیں۔ آپ کے گھر بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے، اور آپ کا کوئی جگری دوست آئے اور آپ کو بچے کے ہاتھ میں پیسے بھی رکھ جائے، یہ بھی تو خوشی کا اظہار ہے۔ لیکن بچے کی ماں کو یا باپ کو یا چچا تایا کو مبارکباد نہ دے، لوگ کہیں دل میں ایک نفرت پیدا ہو، یار اسے اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، اسے خوشی نہیں ہوئی، اسے خوشی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہو، چہروں پہ خوشیاں نہ کھل جائیں اور ایک دوسرے کو مسلمان مبارکباد نہ دے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر محبت ہو تو پھر حضور کی ولادت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور خوشی ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ اور میں یہاں آپ کو اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، یہ بالکل، چلیں بات تھوڑی سی تفصیل میں نہیں کرتا، اجمالاً کرتا ہوں، یہ بالکل آپ کے قریب ایک ہائی سکول ہے، تو وہاں روٹین میں ہر سال سکول میں اساتذہ اور طلباء میلاد شریف کا جلسہ کرتے ہیں سکول میں۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے جلسہ وہاں رکھا، ہمارے جامعہ کے ایک استاد وہاں ٹیچر ہیں، تو وہ ہمیں بتا رہے تھے، تو وہاں ہم نے جلسہ رکھا، تو دو ٹیچر وہ تھے جو منکر میلاد ہیں، باقی لوگوں نے تقریریں کی، اساتذہ نے تقریریں کی، میلاد پر خوشی منائی، نبی علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی، اور ان لوگوں نے اٹھ کے کہا یہ تو بدعت ہے، یہ تو جائز ہی نہیں۔ سکول کا آپ حیران ہوں گے، سکول کا ہیڈ ماسٹر اٹھا، اس نے 10 منٹ رسول اللہ کا میلاد پڑھا، حضور کی عظمت و شان بیان کی، کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے نبی کی ولادت کا تذکرہ سن کر تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ اور وہ ہیڈ ماسٹر عیسائی تھا، عیسائی مذہب سے تعلق اس ہیڈ ماسٹر کا۔ اس نے کہا یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں
ان کو اپنے نبی کی ولادت کے تذکرے سن کر خوشی نہیں ہو رہی؟ کیا منہ دکھائیں ہم دنیا کو؟ ہم دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو روشن کر لو۔ کیوں؟ اگر دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اعمال صالحہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے جسم ہوتا ہے، اور جسم سے روح نکل جائے جسم بدبو چھوڑ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جسم ہے، اس جسم کی روح محبت رسول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور اگر تیرے دل میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت نہیں، اور محبت بھی کیسی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، حتیٰ کہ ساری کائنات کی مخلوق سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اگر تیرے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں۔ تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے حج، تیری زکاتیں، تیری مسجدیں بنانا، تیرے مدرسے بنانا، تیری تبلیغیں کل قیامت کے دن کالے کپڑے میں لپیٹ کر تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی، اگر تیرے سینے میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر محبت کا اظہار تو ہوتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کر کے، آپ کی سیرت و صورت بیان کر کے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ولادت کے جو واقعات بیان کیے، حضور نے جو خود اپنی ولادت کے واقعات بیان کیے، وہ ہم دنیا کو، آنے والی نسل کو بتا کر حضور کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو جب حضور کی محبت ہوگی تو پھر آگے قرآن پڑھنا ہے۔ حضور کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ کہ جیسے صاحب قرآن سے محبت ہے ویسے ہی قرآن سے محبت ہے، اور یہ قرآن بڑا لجپال ہے۔ اللہ نے فرمایا نور اور کتاب مبین دی، قیامت کا دن ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے یہ قرآن کھڑا ہوگا، خدا اسے دو آنکھیں دے گا، یہ اپنے پڑھنے والوں کو پہچان پہچان کر جنت میں لے جائے گا۔ فرشتے اعمال بد کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، اللہ کا کلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، اور جھگڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کو دوزخ سے چھڑا کر جنت میں لے جائے گا۔ تو یہاں تو لوگ نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، تو یہاں تو قرآن شفاعت کر رہا ہے، قرآن شفاعت کر رہا ہے۔ اور آؤ جنت کا سما ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کا سما ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جسے فیض کہتے ہیں، اور اس کا سر، اس کا ساز، آج کی زبان میں کہہ لیں جنت کی موسیقی اس سے نکلے گی، لوگ سنیں گے مست ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا میرے بندو تمہیں اس سے بہتر نہ سناؤں، تمہیں اس سے بہتر نہ سناؤں؟ مولا اس سے بہتر بھی ہے؟ ہاں۔ رب فرمائے گا جناب داؤد علیہ السلام کو، اے داؤد منبر پر بیٹھو اور زبور پڑھ کے سناؤ۔ آپ جانتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب پڑھتے تھے پہاڑ جھوم اٹھتے تھے، پرندے رک جاتے تھے۔ اب جنت کا سما، فیض درخت کا ساز، نغمہ، جناب داؤد علیہ السلام زبور پڑھ رہے ہیں، جنتی جھوم اٹھیں گے۔ جب جنتی جھوم اٹھیں گے رب فرمائے گا اے میرے بندو تمہیں اس سے آگے نہ لے جاؤں، اس سے بہتر نہ سناؤں؟ یا اللہ اس سے بھی بہتر ہے؟ ہاں۔ اللہ رب العزت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے پیارے نبی کلیم اللہ کو حکم دے گا منبر پر بیٹھو اور ان کو تورات پڑھ کے سناؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھیں گے فرشتے بھی جھوم اٹھیں گے، حور و غلمان بھی جھوم اٹھیں گے۔ اے میرے بندو تمہیں اس سے بہتر نہ سناؤ؟ یا اللہ اس سے بہتر بھی ہے؟ ہاں میرے بندو اس سے بھی بہتر ہے۔ خالق کائنات میرے اور تیرے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا محبوب آؤ منبر پر بیٹھو اور اپنا کلام سناؤ۔ روایت میں آتا جب میرے کریم آقا منبر پہ بیٹھ کے کلام فرمائیں گے
پھر جنتی تو کیا، جنت بھی جھوم اٹھے گی، جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ بندو تم اس سے بھی آگے نہ لے چلو، مولا اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حسن مطلق کے جلوے بے نقاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ بے حجاب ہو کر اپنے بندوں کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ بے حجاب ہو کر بندوں کے سامنے آئے گا، اور خالق کائنات خود قرآن کی تلاوت کرے گا، یاسین والقرآن الحکیم۔ جنتی جھوم اٹھے، جنت جھوم اٹھی، انبیاء جھوم اٹھیں گے، حسن مطلق کا جلوے ہوں گے۔ جب جنتی مست ہوں گے تو رب فرمائے گا جانتے ہو یہ کس کا صلہ ہے، یہ کس کا صلہ ہے؟ مولا تو بہتر جانتا ہے۔ رب فرمائے گا بندوں سے یہ صلہ ہے جو گانے بجانے نہیں سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، آج جنت میں ان کو یہ صلہ ملا ہے۔ تو دوستو، خالق کائنات نے ہمیں اپنا محبوب دیا، نور بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر بھیجا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی جان کے دشمنوں کو بھی گلے لگا کر ان کے سینوں میں ایمان کی دولت بھر دی۔ آج ہم نے بھی، اور یہاں بر صغیر میں اسلام پھیلا، اب 30 کروڑ سے زیادہ یہاں مسلمان، بلکہ 30 کروڑ کے قریب تو ہندوستان میں، اور یہاں یعنی 50 کے لگ بھگ یا 45 کروڑ کے قریب مسلمان یہ بر صغیر میں بس رہے ہیں۔ ان کو کس نے مسلمان کیا؟ اولیاء اللہ مصطفیٰ کریم کا پیغام عمل لے کر جب یہاں پہنچے، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اگر تلوار سے اسلام پھیلتا، یہاں سینکڑوں سال مسلمانوں نے حکومت کی، ایک بھی ہندو نہ ہوتا، ایک بھی سکھ اور عیسائی نہ ہوتا۔ ہسپانیہ میں 800 سال ہم نے حکومت کی، پھر مرور زمانہ وقت بدلا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، اب وہاں ایک بھی مسلمان نہیں۔ معلوم یہ ہوا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا ہے۔ یہ نگاہ محبتی خواجہ اجمیری کی، جس نے 99 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا۔ آج ہم نے ان بزرگوں کے پیغام امن کو لے کر آگے چلنا ہے، اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی پاک فوج کے ان نوجوان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس ملک کو بچا لیا، اس ملک کو بچا لیا اپنی جانیں دے کر۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان سینکڑوں علماء اہل سنت کو جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس ملک کو بچا لیا۔ ان میں ایک بڑے عالم ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید ہیں۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، ہمارے اب بڑوں نے اسے بچانے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ نوجوانوں، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم رسول اللہ کا میلاد پڑھنے والے، رسول اللہ کی ولادت کے تذکرے کرنے والے پرامن لوگ ہیں، اور یہی اسلام ہے اور یہی مسلمان۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ آج اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر یہ جرم ہے، اس جرم سے بچنا ہے۔ آپ اپنے علماء سے رابطوں میں رہیں، اپنے مدارس دینیہ سے، اپنی مساجد میں رابطے سے رہیں، کیونکہ یہاں سے آپ کو پیغام ملے گا کہ جو امن کا پیغام ہے جسے پوری دنیا تک پہنچانا ہے، یہی میلاد رسول کا پیغام ہے، یہی نبی علیہ السلام کی ولادت کی برکتیں ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، عرب کے معاشرے میں بچیوں کی آمد اچھا نہیں سمجھی جاتی تھی، میرے کریم آقا تشریف لائے، سب گھروں میں بیٹے پیدا ہوئے کہ کوئی پریشان نہ ہو بیٹی کے آنے پر، سب گھروں میں بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو جانوروں سے، کافروں، بلکہ جنگ احد اور جنگ بدر کے موقع پہ فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، دشمنوں کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ فرمایا کافروں کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کی فصلوں کو نہیں اجاڑنا۔ یہ اسلام ہے۔
ہم نے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے، ہمارے نبی رحمت کا تو فرمان ہے دشمن کافر کے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کی فصلیں نہیں اجاڑ سکتے۔ آج جو مسلمان بچوں کی، مسلمانوں کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں، مسلمان بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ دوستو، اگر تم چاہتے ہو اس ملک میں ہماری مسجدوں میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں میلاد رسول کے جلسے اور جلوس ہوتے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت بانٹی جاتی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مدارس کو مضبوط کریں، کیونکہ انہی مدارس سے ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں جو مسلک حق کا، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا تحفظ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں رب تعالی ہمیں حضور کی کامل محبت عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کے دین کی سچی وفا عطا فرمائے۔ سچی بات یہ، آج میرا کوئی تقریر کا پروگرام نہیں تھا، میں 2 تاریخ کو صبح 2 بجے ایئرپورٹ پہنچا، 4-5 بجے گھر پہنچا، اس دن کے بعد آج تک ریسٹ آرام نہیں ملا۔ آج نیت یہ تھی کہ جلدی فارغ ہو کے تو قریب گھر ہے تو جا کر سو لیں گے، میرا خیال نیت یہ تھی کہ میں کچھ دیر بیٹھوں گا۔ بہرحال دوستوں کی، نوجوانوں کی خواہش تھی، ان کی خواہش پر میں نے بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔